غار ہرا کی رات 610 عیسوی۔ مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑ پر واقع غار ہرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ رمضان کی ایک رات جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ لمحہ گویا اندھیروں میں روشنی کی کرن تھا۔ انسانیت کو شرک، ظلم اور جہالت سے نکالنے کے لیے علم اور وحی کا دروازہ کھلا۔ اسی لمحے سے ایک ایسی دعوت کا آغاز ہوا جس نے دنیا کی سیاسی، سماجی اور فکری نظام کو بدل ڈالا۔ 2. ہجرت مدینہ 622 عیسوی۔ جب مکہ میں ظلم اپنی انتہا پر تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام را کو اللہ کا حکم ملا کہ مدینہ ہجرت کریں۔ مدینہ پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس ریاست کی خصوصیات: مساوات یعنی کوئی عرب و عجم کی تفریق نہیں، عدل یعنی غریب امیر سب برابر، اخوت یعنی مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا گیا۔ یہی نظام آج دنیا کے بہترین گورننس ماڈلز میں شمار کیا جاتا ہے۔ 3. غزوہ بدر 624 عیسوی۔ تعداد 313 مسلمان بمقابلہ 1000 سے زیادہ قریشی۔ وسائل کی کمی کے باوجود اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ جنگ اسلام کے وجود کے لیے فیصلہ کن لمحہ تھی۔ قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن۔ 4. صلح حدیبیہ جو 628 عیسوی میں ہوئی۔ مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ آئے مگر قریش نے روک دیا۔ معاہدہ ہوا جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں کمزور لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اسلام کے لیے فتوحات کا دروازہ کھول گیا۔ امن قائم ہوا، لوگ قریب سے اسلام کو دیکھنے لگے اور چند ہی سالوں میں ہزاروں افراد اسلام لے آئے۔ 5. فتح مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کو فتح کیا، سب کو عام معافی دے دی، حالانکہ یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے باوجود رحمت اور معافی کو ترجیح دی جائے۔ 6. خلافت راشدہ 632 سے 661 عیسوی۔ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی حکومت کی سنہری مثال ہے۔ خصوصیات: انصاف اور مساوات، شورا اور عوامی رائے، بیت المال کی امانت داری۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام کی سرحدیں فارس، روم اور مصر تک پھیل گئی تھیں۔ دنیا نے پہلی بار ایسا نظام حکومت دیکھا جہاں حکمران عوام کے خادم ہوتے تھے۔ 7. فتح بیت المقدس 638 عیسوی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا جسے عہدہ عمریہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں سب کو مذہبی آزادی دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرجا گھر میں نماز پڑھنے سے انکار کیا تاکہ بعد میں کوئی مسلمان اسے مسجد نہ بنا دے۔ 8. فتح اندلس 711 عیسوی۔ طارق بن زیاد نے 7,000 فوجیوں کے ساتھ یورپ کا دروازہ کھولا۔ اندلس یعنی اسپین میں مسلم تہذیب نے علم، سائنس اور فلسفے میں عظیم انقلاب برپا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب باقی یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلمان روشنی بانٹ رہے تھے۔ 9. بغداد میں بیت الحکمت یعنی 9ویں صدی۔ عباسی دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز بنا۔ یہاں یونانی، رومی اور فارسی علوم کا ترجمہ ہوا۔ مسلمان سائنسدانوں نے فلکیات، ریاضی، طب اور فلسفے میں عظیم کارنامے انجام دیے۔ یہی علم بعد میں یورپ کی نشت ثانیہ یعنی رینیسانس کی بنیاد بنا۔ 10. صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی بازیابی 1187 عیسوی۔ صلیبی جنگوں کے بعد
جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو پورا یورپ حیران رہ گیا۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا، حالانکہ صلیبیوں نے پہلے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے۔ ان کا کردار دنیا بھر میں عدل اور رحمدلی کی سب سے روشن مثال ہے۔ یہ سب لمحات نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے سبق ہیں۔ ان سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ عدل، علم، اخوت اور رحمت ہی اصل طاقت